لیکن قلب پر دل میں یہ خیال ہوا کہ آج ایک مختصر دعا عرض کرتا ہوں، اور اسی میں بہت سارے سبق بھی ہیں۔ دعا یہ فرمائی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہم قنعنی بما رزقتنی وبارک لی فیہ واخلف علی کل غائبۃ لی منہ بخیر، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ پہلا جملہ یہ فرمایا کہ اے اللہ، مجھے آپ نے جو کچھ رزق دیا ہے اس پر مجھے قناعت عطا فرما دے، اس پر مجھے قناعت عطا فرما دی جائے، وہ بارک لی فیہ، اور اسی میں برکت بھی عطا فرما دے، وخلف علی کل غائبۃ لی، اور جو نعمت مجھ سے غائب ہے، یعنی جو مجھے حاصل نہیں ہے، باوجود خواہش کے مجھے نہیں ملی، تو اس کی جگہ اس سے بہتر چیز مجھے عطا فرما دیجیے۔ یہ تین جملے ہیں۔ تو پہلی بات کہ اللہ مجھے قناعت عطا فرما اس چیز پر جو آپ نے مجھے بطور رزق عطا فرمائی۔ اب قناعت کیا ہوتی ہے، اس کو سمجھنا چاہیے۔ قناعت ضد کی ضد ہے حرص۔ وہ جو بارہا یہ بات کہی گئی ہے کہ کچھ اخلاق اور صفات ہیں جو انسان کے باطن سے تعلق رکھتے ہیں، اور جب تک ان کی اصلاح نہیں ہوتی، وہ پاک صاف نہیں ہوتے، انسان کے ظاہری اعمال بھی گڑبڑ رہتے ہیں۔ تو جن صفات کو حاصل کرنا ضروری ہے ان میں سے ایک ہے قناعت، اور قناعت جو ہے یہ اعضاء کا کام نہیں ہے، جوارح کا کام نہیں ہے، یہ دل کا کام ہے۔ وہ جو قلباً سلیماً مانگا گیا تھا کہ قلب سلیم ہو، تو اس قلب سلیم اگر ہوگا تو اس پہ قناعت ہوگی، اور اس کی ضد ہے حرص، وہ ممنوع ہے۔ تو بعض اوقات انسان کو خیال ہوتا ہے کہ بھئی میں، اگر ہم قناعت کا سبق دے رہے ہیں تو اس کے معنی یہ ہے کہ آدمی آگے بڑھنے کی کوئی کوشش ہی نہ کرے، یا اللہ جو کچھ مجھے ملا ہے بس اسی پر مجھے قناعت عطا فرما دیجیے۔ تو اس سے بظاہر یوں معلوم ہوتا ہے کہ آگے بڑھنے کی کوشش، آج میری تنخواہ اگر فرض کرو کہ 30,000 ہے، تو مجھے یہ خواہش نہ ہونی چاہیے کہ آگے بڑھ کر 40 ہو جائے۔ مجھے پھر یہ کوشش نہ کرنی چاہیے کہ میں جس میدان میں کام کر رہا ہوں اس میں ترقی کروں، آگے بڑھوں۔ تو کیا قناعت کا یہ مطلب ہے کہ آدمی کو ترقی کرنے سے روکے قناعت؟ اگر نہیں تو میں جو یہ چاہ رہا ہوں کہ میں آگے بڑھوں، میری اگر قابلیت کم ہے تو قابلیت بڑھاؤں، میں اگر کسی چھوٹی ملازمت پر ہوں تو اس سے اعلی ملازمت کا دل میں خیال نہ پیدا ہو، اور اگر اعلی ملازمت کا خیال ہو رہا ہے تو وہ حرص ہے۔ تو خوب سمجھ لیجئے کہ قناعت کا مطلب کیا ہے۔ قناعت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالی نے جو کچھ عطا فرما دیا ہے موجودہ صورتحال میں، اس پر اللہ جل جلالہ سے یا تقدیر سے کوئی شکوہ نہ ہو۔ تقدیر سے کوئی شکوہ نہیں ہے، جو مجھے مل گیا اللہ تعالیٰ کا انعام ہے۔ دیکھنے میں تھوڑا نظر آ رہا ہو، لیکن جو اس نے مجھے دیا ہے وہ میرے لیے وہ بہتر ہے، کافی ہے، مجھے کوئی شکوہ نہیں ہے۔
باری تعالیٰ سے یا باری تعالیٰ کی تقدیر سے. البتہ اگر آگے بڑھنے کے لیے وہ کوشش حدود شرع میں ہو اور اس میں انسان منہمک نہ ہو تو وہ قناعت کے خلاف نہیں ہے. دو شرطیں ہیں، ایک یہ کہ حدود شرع میں ہو، اور دوسرا یہ کہ اس میں انہماک نہ ہو. اس کو رسول کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں اس کی تفسیر فرمائی کہ اجملوا فی الطلب وتوکلوا علیہ، کہ طلب کرنے میں، کوئی بھی چیز طلب کر رہے ہو تو اس طلب کرنے میں اجمال سے کام لو. اجمال کے معنی یہ کہ ظاہری طور پر جو اس کا راستہ نظر آتا ہے جائز حلال، بس اس پر اکتفا کرو. یہ نہیں کہ دل پہ دماغ پہ دھن سوار ہو گئی کہ مجھے تو یہ مرتبہ حاصل کرنا ہے، مجھے منصب حاصل کرنا ہے، مجھے اتنی دولت بنانی ہے، میرا اتنا بڑا مکان ہونا چاہیے، اتنا بڑا بنگلہ ہونا چاہیے، اتنی بڑی کار ہونی چاہیے. بلکہ اجملوا فی الطلب، یعنی طلب میں اجمال سے کام لو. اجمال کے معنی یہ ہے کہ جو سیدھا سیدھا سا راستہ ہے کوئی طلب کرنے کا وہ انسان اختیار کر لے، وہ جائز ہے، وہ قناعت کے خلاف نہیں ہے. وہ کر کے پھر اللہ پر بھروسہ کرو کہ جتنی کوشش میں کر رہا ہوں وہ کوشش کس حد تک کامیاب ہوتی ہے اس کو اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دو. جتنی تمہارے لیے مناسب ہوگی تمہاری طلب کامیاب ہو جائے گی، جو مناسب نہیں ہوگی تو تمہیں طلب کے بغیر نہیں ملے گا، طلب کے باوجود نہیں ملے گا. تو یہ توکل. تو اجملوا فی الطلب میں یہ بتا دیا کہ جو سامنے کی کوشش ہوتی ہے وہ کر لینے میں کوئی مذائقہ نہیں، اور وہ قناعت کے خلاف بھی نہیں. لیکن قناعت کے خلاف کیا بات ہے؟ نمبر ایک یہ کہ اللہ بچائے شکوہ ہو جائے اللہ میاں سے کہ فلاں کو تو اتنا مل گیا مجھے نہیں ملا، فلاں اتنا آگے بڑھ گیا میں پیچھے رہ گیا، فلاں نے اتنی دولت کما لی میرے پاس کم ہے. یہ تقدیر کا شکوہ، اللہ تعالی سے شکوہ رکھنا، یہ اللہ تعالی سے شکوہ رکھنا بہت بڑا گناہ ہے. یہ ہے کہ جتنا اللہ تعالی نے مجھے عطا فرمایا میرے لیے اس وقت اتنا ہی مناسب تھا، اس وقت میرے لیے اتنا ہی مناسب تھا. البتہ مجھے اللہ تعالیٰ نے جائز طریقوں سے آگے بڑھنے کی ممانعت نہیں کی، اس کو گناہ قرار نہیں دیا، تو میں جائز طریقے سے جتنا مجھ سے ہو سکے گا وہ آگے بھی بڑھنے کی کوشش کر لوں گا. لیکن اس پر مطمئن رہوں گا کہ اگر مجھے باوجود کوشش کے نہیں ملا تو وہ باری تعالیٰ کی مشیت ہے اور اس پر میں راضی رہوں گا. لوگ درخواستیں دیتے ہیں کہ بھئی ہمیں ترقی کر دی جائے، ہمیں فلاں منصب پر فائز کر دیا جائے، تو یہ طلب کوئی مضر نہیں ہے، معمول کے مطابق ہے. لیکن اب اس کو طلب کو پورا کرنے کے لیے دن رات دھن سوار ہے، انہماک ہو گیا ہے. کہیں سے سفارش کرواؤں، کہیں سے کوئی ذریعہ ایسا لگاؤں کہ درخواست منظور ہو جائے ضرور، تو کوئی اسی میں دن رات آدمی کھپا ہوا ہے، کبھی یہاں بھاگ رہا ہے کبھی وہاں بھاگ رہا ہے. تو طلب میں اجمال یعنی انہماک نہ ہو کہ دن رات اسی کی دھن سوار رہے دماغ کے اوپر. ایک مناسب طریقے سے
کوشش کر لی، کامیاب ہو گئی، اللہ کا شکر، نہیں ہوئی تو قناعت، جو کچھ دے دیا اللہ نے اس پر آدمی قانع رہے۔ اس کے مقابلے میں حرص کیا ہے؟ حرص یہ ہے کہ اس میں دنیا کے اندر دنیا کی جتنی چیزیں مجھے میسر ہیں فوراں کو اتنے زیادہ ہیں تو مجھے بھی اتنی ہی ہونی چاہیے، اور جب تک اتنی نہیں ہو جائیں گی تو میں شکر ادا نہیں کروں گا، شکر ادا نہیں کروں گا، شکر اس وقت ادا کروں گا جب مجھے اتنی مل جائے۔ تو وہ بندہ جو حرص والا ہوتا ہے اس کو اللہ بچائے، اللہ معاف کرے، شکر کی توفیق نہیں ہوتی۔ اور اسی واسطے میں کہا کرتا ہوں کہ شکر جو ہے وہ بہت سے باطنی امراض کا علاج ہے۔ تو یہ جو دل میں شکوے پیدا ہوتے ہیں کہ فلاں چیز مجھے نہیں ملی، فلاں چیز مجھے حاصل نہیں ہوئی، یہ شکوے در حقیقت باری تعالیٰ کی مشیت کے اوپر شکوہ کرنا یہ ہے حرص، اللہ بچائے۔ البتہ جائز حدود میں طلب کرنے میں کوئی مذاق نہیں۔ اب یہ قناعت جو ہے، اچھا قناعت جو ہے یہ دنیا کے اندر ہے، دنیا کے اندر ہے کہ مال و دولت میں، جاہ و منصب میں، شہرت میں، ان چیزوں میں قناعت مطلوب ہے۔ جو کچھ مل گیا تو بس اللہ کا شکر ہے۔ لیکن حدیث میں فرمایا کہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ جس میں حرص بہتر ہے، منہومان لا یشبعان، دو حریص لوگ ایسے ہیں جن کا پیٹ نہیں بھرتا کبھی۔ تو ان میں سے ایک وہ ہے کہ جس کو علم کی حرص ہو، اس میں آدمی ہر وقت اس فکر میں رہے کہ مجھے اور ملے اور ملے اور ملے، یہاں تک کہ نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سید الاولین والآخرین، سارے کائنات میں عالم ناس، ان کو بھی کہا جا رہا ہے کہ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا، آپ یہ کہیے، یہ دعا مانگیے کہ میرے پروردگار مجھے علم میں میرے اضافہ کر دیجیے۔ سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بڑھ کے تو کسی کا علم ہو نہیں سکتا، لیکن آپ کو بھی فرمایا کہ یہ دعا کرو کہ مجھے اور مل جائے۔ تو اس میں یہ علم میں حرص، علم میں جو ہے وہ قناعت نہیں ہے، مطلوب نہیں ہے کہ جہاں پر رہ کر اے برادر بے نہایت درگہست، حد سے بربے می روی بربے مائست، کہ اے میرے بھائی یہ علم جو ہے اور تدین یہ ایک بے نہایت یعنی لا متناہی، نہ ختم ہونے والی درگاہ ہے، نہ ختم ہونے والی مسافت ہے۔ جہاں تک بھی پہنچ جاؤ وہاں پر کھڑے نہ رہو اور آگے بڑھو۔ تو یہ علم کے اندر قناعت مطلوب